السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ گرامی قدر ناظرین کرام، میں آج آپ کو ایک اردو زبان میں احادیث مبارکہ کو اور قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ تلاش کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، کاپی پیسٹ کرنے کے لیے بہت ہی زبردست اپلیکیشن لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس سے استفادے کا طریقہ، اس کے استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وہ اپلیکیشن ہے ہمارے سامنے، وہ یہ جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہے، اردو احادیث سرچ سافٹ ویئر ہے۔ اس کا طریقہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے ہمیں سرچ کرنا ہے۔ پہلے میں اس اپلیکیشن کو اوپن کرتا ہوں۔ میں اس نے یہ اپلیکیشن آپ کے سامنے اوپن کر لی ہے۔ اس کے لیے آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، یا آپ ڈائریکٹ اس کی ویب سائٹ پہ جا کر سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت ہی زبردست اپلیکیشن ہے، آپ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ پہلے سے جانتے ہوں۔ میں اس کے استعمال کے بارے میں مختصراً آپ کو بیان کروں گا۔ دیکھیے، پہلے آپ کو یہاں یہ دیکھ لیجیے، یہاں پر لکھا ہوا ہے موبائل، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، ادھر جو ہے لکھا ہوا ہے موبائل فرینڈلی ورژن۔ اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کا اسکرین ایسا ہو جائے گا جس طرح سے موبائل میں دیکھنا چاہیے جب آپ اس پر جو ہے کلک کر دیں گے۔ تو موبائل میں جس طرح دیکھنا چاہیے، دیکھیے ابھی موبائل کا ورژن یہاں پر ہمیں شو کر رہا ہے۔ اس طرح سے اس میں احادیث مبارکہ کی 19 کتابیں جو ہے اردو زبان میں، اور کچھ کتابیں انگلش زبان میں بھی موجود ہیں، عربی، اردو اور انگلش زبان میں، بعض کتابیں ہندی زبان میں بھی موجود ہیں۔ تو اس طرح سے یہ حدیث کا اپلیکیشن بہت ہی زبردست اپلیکیشن ہے۔ اسی طرح سے اس میں قرآن پاک کی تفسیر ابن کثیر اردو زبان میں، اور قرآن پاک کے متعدد اردو زبان میں ترجمے بھی موجود ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ایک اور اشارہ، یہاں یہ جو بنا ہوا ہے کمپیوٹر کے جیسے جو یہ بنا ہوا ہے رمز، اس رمز پر آپ کلک کیجئے تو کیا ہوگا، اس رمز پر جب آپ کلک کریں گے تو کمپیوٹر کی طرح، جس طرح کمپیوٹر میں دکھتا ہے اس طرح دکھے گا۔ تو میں اس طرح کر کے میں آپ کو کئی چیزیں بتلاؤں گا، کچھ آپشنس ایسے ہیں جب ہم موبائل ورژن کر لیتے ہیں، موبائل والا ورژن اختیار کرتے ہیں تو وہ آپشنس شو نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں کمپیوٹر والا ورژن اختیار کر کے اب میں آپ کو چند اہم احادیث کو تلاش کرنے کے بارے میں، بالخصوص کوئی حدیث آپ کو تلاش کرنی ہے، اس کا ترجمہ دیکھنا ہے، اس حدیث کا اعراب دیکھنا ہے، یا اس حدیث کے بارے میں کچھ مختصر توضیح نوٹ وغیرہ جو یہاں لکھے ہوئے دیکھنے ہیں، تو کس طرح سے دیکھنے ہیں۔ دیکھیے اوپر یہاں پر میں اسکرین تھوڑا بڑا کرتا ہوں۔ دیکھیے یہاں پہ سب سے پہلے قرآن پاک کی تفسیر ابن کثیر اور اس کے ترجمے وغیرہ موجود ہیں۔ ادھر صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ترمذی اور دیگر احادیث کی کتابیں موجود ہیں۔ حدیث کو جو تلاش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ یہاں پر دیکھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے حدیث الفاظ تلاش۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر حدیث الفاظ تلاش، جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر چند آپشن ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ جب اس پر ہم کلک کرتے ہیں، دیکھیے یہ آپشنز آ گئے ہیں، حدیث سرچ انڈیکس، حدیث نمبر کے ذریعے تلاش، حدیث ابواب میں تلاش، حدیث میں اردو الفاظ تلاش، حدیث میں عربی الفاظ تلاش، سلسلہ حدیث صحیحہ اس میں احکامات کی تلاش، سرچ ان چیپٹر، سرچ ان حدیث۔ جیسے کوئی بھی حدیث آپ کو تلاش کرنی ہے، حدیث کے عربی الفاظ آپ کو معلوم ہے یا چند الفاظ معلوم ہے، وہ لفظ آپ یہاں پر لکھیے، حدیث آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ حدیث کی کون سی کتابیں میں وہ حدیث موجود ہے وہ سب آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ یہ حدیث کا عربی لفظ آپ کو یاد نہیں ہے لیکن اس کا اردو لفظ یاد ہے، تو اردو لفظ سے بھی اس حدیث کو تلاش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر ایک مثال حدیث میں عربی الفاظ میں یہاں پر تلاش کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس پر میں نے کلک کیا، حدیث میں حدیث عربی الفاظ سرچ یہاں پہ آ گیا ہے۔ اب ہم اس پر جو ہے یہاں پر کوئی حدیث لکھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں انما الاعمال بالنیات، میں یہاں لکھتا ہوں انما الاعمال بالنیات، دیکھیے آ گیا انما الاعمال بالنیات۔ اس کے بعد میں یہاں اس کے برابر میں سبمٹ پر کلک کرتا ہوں۔ دیکھیے سبمٹ پر کلک کیا، ہمارے سامنے یہاں پر یہ سب نتائج آ گئے ہیں۔ تقریباً جو ہے 116 نتیجے یہاں پر جو ہے شو کر رہا ہے، 116 نتیجے ہیں جہاں پر یہ انما الاعمال بالنیات احادیث میں آیا ہے۔ اب یہاں پر صحیح بخاری، صحیح سنن ترمذی، صحیح مسلم وغیرہ میں یہ موجود ہیں۔ یہ حدیث جو ہے ہم کسی بھی اس پر کلک کریں گے اس کے بعد میں تو حدیث ہم اچھی طریقے سے پڑھ پائیں گے۔ جہاں پر میں جو ہے مثال کے طور پر صحیح بخاری پر یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں، صحیح بخاری میں حدیث جو ہے ہمارے سامنے ابھی کھل جائے گی، اوپن ہو جائے گی۔ دیکھیے حدیث ہمارے سامنے کتنی زبردست اس کی سیٹنگ ہے، اس میں ملون ہے، احادیث کا رنگ الگ ہے، ترجمے کا رنگ الگ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا کلر الگ ہے، اور جو لفظ ہم نے تلاش کیا تھا وہ الگ سے جو ہے نظر آ رہا ہے۔ اب یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے، بہت ہی اہم بات ہے، یہ دیکھیے یہ حدیث ہمارے سامنے یہاں پر دکھا رہا ہے شو تشکیل،
تشکیل شو ہائڈ، یعنی حدیث کا بھی جو ہے یہاں پر میں نے امام مالک رحمۃ اللہ کے نام پر کلک ہو گیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر ترجمہ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ واپس میں بیک جاتا ہوں جو میں بات بتانے جا رہا تھا، یہاں پر جو ہے یہ تشکیل شو اینڈ ہائڈ کا آپشن ہے، یہاں پہ تشکیل شو، جب ہم اس پر کلک کریں گے تشکیل شو پر تو دیکھیے حدیث کی تشکیل یعنی اعراب حدیث پر آ گیا ہے۔ ہمیں بغیر اعراب کے چاہیے تو اس پر دوبارہ کلک کر دیجئے، اعراب ہائڈ ہو جائے گا، چھپ جائے گا۔ اسی طرح سے ہم اس حدیث کا ترجمہ انگلش میں اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بازو میں انگلش شو ہائڈ لکھا ہوا، اس پر کلک کیجیے، حدیث کا انگلش میں ترجمہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے نیچے جو ہے اردو کے بعد میں حدیث کا انگلش زبان میں بھی ترجمہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اس طرح سے آپ حدیث کا مطالعہ عربی، اردو، انگلش کئی زبانوں میں کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کے بعد جو ہے میں واپس جاتا ہوں اور اس کے بارے میں یہ بتلاتا ہوں کہ یہاں پر یہ جو آپشن دیا ہوا ہے، یہاں پر جو اس کے یہ ہوم کا جو آپشن دیا ہوا ہے، ہوم پر جب آپ کلک کریں گے تو ہوم پر کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ اسکرین جو اس طرح سے آ جائے گا۔ ہوم پر جب کلک کریں گے، دیکھیے میں نے ہوم پر کلک کیا ہے، ابھی کھل رہا ہے ہوم پیج، یہ کھل گیا ہے اس ویب سائٹ کا۔ یہاں پر احادیث مبارکہ کی تمام کتابوں کی فہرست جو اس میں موجود ہیں تقریباً 19 کتابیں اس اپلیکیشن میں، اس ویب سائٹ پر موجود ہیں جو اردو، ہندی یا انگلش زبانوں میں موجود ہیں۔ تو یہاں پر آپ حدیث کا ڈائریکٹ مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اس کو سرچ نہیں کرنا ہے، صرف مطالعہ کرنا ہے حدیث کے سامنے جو ہے یہاں پر جو ہے آپ کلک کیجئے، یا سرچ کرنا ہے تو یہاں پر کلک کی، سرچ کرنا ہے تو یہاں پہ کلک کیجئے، اگر حدیث پڑھنا ہے تو یہاں پر جو ہے ڈائریکٹ اس پر کلک کر کے حدیث کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں اگر آپ کو ویب سائٹ پر اگر پڑھنا ہے تو میں ویب سائٹ کی لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، وہاں پر اس لنک سے آپ جا کر اس اپلیکیشن سے، اس ویب سائٹ سے استفادہ کر سکتے ہیں، یا گوگل پر آپ islamic.books.com لکھ کر سرچ کریں، یہ موسوعۃ القرآن والحدیث کے نام سے یہ ویب سائٹس کھل جائے گی۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو اس کا اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو اس کے ہوم پیج پر جو ہے، ہوم پیج پر جب آپ آئیں گے تو یہاں پر نیچے جو ہے اس کی لنکس دی ہوئی ہیں، آپ کو جو ہے اپنی ضرورت، اپنی من پسند جو ہے اپلیکیشن یہاں سے آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے اپلیکیشن بہت ہی زبردست اور بہت ہی بہترین اپلیکیشن ہے احادیث مبارکہ۔ اس کی آپ خوبی دیکھیں گے، اس میں احادیث مبارکہ جو ہے اعراب کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، نمبر کے ساتھ، اور سرچ کرنے کے بھی کئی طریقے دیے ہیں۔ اردو میں بھی سرچ کر سکتے ہیں، عربی میں بھی سرچ کر سکتے ہیں، انگلش میں بھی سرچ کر سکتے ہیں، حدیث کے نمبر کے ساتھ بھی سرچ کر سکتے ہیں، حدیث کے ابواب میں بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ تو مختلف طریقے ہیں بحث کرنے کے، سرچ کرنے کے۔ ایسے ہی قرآن پاک کی تفسیر، میں آپ کو تفسیر یہاں سے کھول کر دکھاتا ہوں۔ تفسیر اوپن کی ہم نے، یہاں پر دیکھیں قرآن پاک کی تفسیر سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ کی میں آپ کو سامنے یہاں سے کھولتا ہوں۔ دیکھیے تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الفاتحہ یہاں سے ہمارے سامنے کھل گئی۔ تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر جو دی ہوئی ہے، دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں، ملون انداز میں یہاں دی ہے، پڑھتے ہوئے بھی بہت لطف آئے اور مزہ آئے۔ تو اس طرح سے آپ یہاں قرآن پاک کی تفسیر سرچ بھی کر سکتے ہیں قرآن پاک میں۔ یہاں پر نیچے دیکھیے آپشن دیا ہوا ہے قرآن پاک و تفسیر الفاظ تلاش، یہاں پر جب آپ کلک کریں گے تو حدیث میں جو ہے قرآن پاک میں تفسیر کے الفاظ میں بھی تلاش کر سکتے ہیں، اردو میں بھی تلاش کر سکتے ہیں، عربی میں بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ جیسے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں قرآن پاک عربی اردو الفاظ تلاش، میں نے اس پہ کلک کیا، اب آپ عربی یا اردو میں بھی قرآن پاک میں تلاش کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال طور پر میں یہاں پہ لکھتا ہوں تلک الرسل میں نے لکھا، اس کے بعد میں نے سبمٹ کیا، دیکھیے ابھی ہمارے سامنے نتائج آ جائیں گے۔ دیکھیے نتائج قرآن پاک میں تلک الرسل کہاں پہ وارد ہے وہ یہاں پر ہمارے سامنے آ گئے۔ میں اس پر پہلے والے آپشن پہ کلک کرتا ہوں، یہاں پر کلک کیا میں نے، دیکھیے ہمارے سامنے کتاب جو ہے قرآن پاک تفسیر جو ہے کھل گئی ہے۔ دیکھیں یہاں پر قرآن پاک کے کئی ترجمے دیے ہوئے ہیں، ترجمہ جوناگڑھی بھی یہاں دعا، ترجمہ محمد جوناگڑھی، ترجمہ محمد جالندھری، ترجمہ عبدالسلام محمد، تینوں ترجمے ایک ساتھ یہاں دیے ہوئے ہیں، ایک ساتھ آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر جو ہے ترجمہ محمد عبدالسلام بن محمد کا ترجمہ ہے، ادھر ترجمہ محمد جوناگڑھی ہے، اس کے نیچے ترجمہ فتح محمد جالندھری ہے۔ آپ چاہیں تو ان ترجمے سے کسی کو بھی جو ہے یعنی انشو بھی کر سکتے ہیں، نظر نہ آئے ہائڈ بھی کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی نیچے یہاں پر جو ہے دیا ہوا آیت کی تفسیر پڑھنے کے لیے یہاں پر کلک کیجئے، نیچے جو یہ آپشن دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ آیت کی تفسیر جو ہے یہاں پر کلک کر کے آیت کی تفسیر بھی بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ اپلیکیشن بہت ہی مفید اور بہت ہی آسان، دیکھیں یہاں پر آیت کی تفسیر آ گئی ہے، آیت کی تفسیر یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر نیچے جو ہے دیا ہوا پچھلا صفحہ، اگلا صفحہ، یہاں سے آپ اگلے پچھلے صفحے پر منتقل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پر آپ احادیث کی کسی خاص کتاب میں بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو صحیح بخاری میں سرچ کرنا ہے یا صحیح مسلم میں سرچ کرنا ہے، پہلے آپ کیا کریں گے، یہاں پر حدیث الفاظ تلاش پر آپ کلک کیجئے۔
اس پر کلک کیجیے۔ اس کے بعد حدیث میں اردو الفاظ تلاش کرنا ہے یا حدیث میں عربی الفاظ تلاش کرنا ہے، حدیث میں نمبر کے ذریعے تلاش کرنا ہے، جیسے بھی تلاش کرنا ہے وہاں پر آپ وہ اس آپشن کو آپ سلیکٹ کر لیجیے۔ اس کے بعد یہاں پر دکھ رہا ہے کہ تمام کتب منتخب کیجیے، تو اس پر کلک کیجیے۔ تمام کتب منتخب کرنا ہے، تمام کتابوں میں تلاش کرنا ہے یا حدیث کی خاص کتابوں میں سرچ کرنا ہے، صحیح مسلم میں صرف سرچ کرنا ہے تو صحیح مسلم کو سلیکٹ کر لیجیے اور اس میں حدیث تلاش کیجیے۔ مطلب جس کتاب میں بھی آپ کو حدیث سرچ کرنے کی ضرورت ہو اس کتاب پر آپ سلیکٹ کیجیے، یا تمام کتابوں میں سرچ کرنا ہے، کسی بھی حدیث کتاب میں حدیث ہمیں مل جائے تو آپ جو ہے اس پہلے والے آپشن پر سلیکٹ کر لیجیے کہ تمام کتب منتخب کر لیجیے۔ جس کتاب میں بھی وہ حدیث ہوگی وہ آپ کے سامنے اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ یہاں پر فوائد اور مسائل کا بھی دیا ہوا ہے، فوائد اور مسائل تلاش کرنے کا آپشن دیا ہوا ہے، یہاں سے آپ فوائد اور مسائل بھی تلاش کر سکتے ہیں ان ایپلیکیشن میں جو فوائد مسائل دیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر جو ہے گائیڈ کا آپشن بھی دیا ہو، اس ایپلیکیشن کی مزید تفصیل جاننے کے لیے، مزید وضاحت جاننے کے لیے یہاں پر گائیڈ کا آپشن اس پر کلک کیجیے اور اس میں مزید آپ کو تفصیل یہ سب مل جائے گی۔ حدیث کی کتنی کتابیں ہیں، حدیث کا ترجمہ کس نے کیا ہے، اس پر حکم کس نے لگایا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ علماء کرام محققین کے ترجمے احکام احادیث پر موجود ہیں۔ حدیث صحیح ہے، حدیث حسن ہے، ضعیف ہے، کس درجے کی حدیث ہے، وہ تمام احکامات بھی حدیث پر موجود ہیں۔ اس طرح سے آپ صحیح حدیث کے مطالعہ اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے یہ اپلیکیشن بہت ہی مفید ہے، خاص طور سے طلباء اور علماء کرام کے لیے، اور عام مسلمان بھی اس اپلیکیشن کے ذریعے سے قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کا ترجمہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اس اپلیکیشن میں جا کر جو ہے دیکھ سکتے ہیں اور اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے بعد اس ایپلیکیشن کے بنانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اسے صدقہ جاریہ بنائے اور ان کے میزان حسنات میں اس کو شمار کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو شیئر کیجئے، اس کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔